آج یہ جو شفقت باپ کی ہے کسی کے دل میں ہے؟ آپ سوچیں ذرا، آپ کو اپنی بچی سے کتنی محبت ہے۔ شاید آپ کو اس کے لیے مرنا بھی ہو، اس کی خوشی کے لیے آپ مرنے کو تیار ہو جائیں گے۔ ایک انسان بلندیوں کی طرف جاتا ہے نا، اس کی عادت نہیں ہوتی پیچھے ہٹنا، اس کی عادت نہیں ہوتی جھکنا، مگر اپنی اولاد کی وجہ سے، اس کی تکلیف کی وجہ سے وہ انسان جھک جاتا ہے، وہ انسان پریشان ہوتا ہے، اپنی اولاد کی تکلیف میں روتا ہے، اپنی تکلیف کو برداشت کر لے گا۔ اپنی بچی کی تکلیفوں میں نے والدین کو تڑپتے ہوئے دیکھا ہے، روتے ہوئے دیکھا ہے، بے بس دیکھا ہے، لاچار دیکھا ہے کہ میری بچی کو تکلیف نہ ہو، دنیا کی کوئی چیز لا کر دینی ہو میں اسے دے دوں۔ کیسی محبت ڈال دی بچی کے لیے والد کی شکل میں، کیسی شفقت، کیسی محبت۔ اس سے بڑی عزت عورت کو اور کیا ملے؟ یہ دین نے دی ہے میرے بچیوں، یہ تمہیں عزت دین نے دی ہے۔ میری بہنوں، یہ تمہیں عزت دین نے دی ہے، اور کوئی اتنی عزت نہیں دے سکتا۔ اب ایک بچی، ایک عورت ذات کا مسئلہ، دین نے اس کو کہاں سے اٹھا کر کہاں پہنچا دیا۔ بچیوں کے ساتھ کیا کیا جاتا تھا، آپ ذرا مطالعہ کریں کہ بچی پیدا ہونے پر انسان پشیمان، پریشان، نادم اور اپنے آپ کو ذلیل سمجھنے لگا، یہاں تک کہ اسے زندہ درگور کرنے لگ گیا۔ تب یہ دین و اسلام ابھرا اور کہا، یاد رکھو تم میں سے کامیاب شخص کون ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم میں سے سب سے قریب جنت میں میرے وہ شخص ہوگا، جو انگلیوں کے اشاروں سے کہا کہ جس کے گھر بیٹی پیدا ہو اور وہ اس کی اچھی سے پرورش کر کے اس کا نکاح کر دے، وہ جنت میں میرے ساتھ ایسا ہوگا۔ ایسے دو انگلیوں کا اشارہ کیا۔ کیسے اس کو زمین سے اٹھا کر اس بچی کی عزت، اس عورت کی عزت کو آسمانوں پر لے گیا۔ باپ کے دل میں اس کی اتنی اہمیت ڈال دی، بھائی کامیاب ہونا ہے تو کامیاب کا سامان تو یہ ہے جس کو ہم زندہ درگور کر رہے ہیں۔ زندہ درگور کرنا لوگوں نے چھوڑ دیا، اس سے محبت کرنے لگے۔ پھر اس کے بعد جب اس کی شادی ہوتی ہے، اس کا شوہر آتا ہے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یاد رکھنا خیرکم خیرکم لأہلی، تم میں سے بہترین مسلمان مومن وہ ہے جو اپنی اہل خانہ سے اچھا ہے۔ وہی شوہر تم مومنوں میں بہتر ہے جو اپنی بیوی سے اچھا ہے۔ شوہر کو بھی پابند کر دیا، جو تمہارے گھر میں یہ عورت ذات آ رہی ہے، اس کی عزت کرنی ہے، اس کا احترام کرنا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیٹی کا کیسے احترام کیا ہے؟ کہا اگر بیٹا ہو بیٹی ہو، بیٹی کو چیز پہلے دو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی جب ملنے آتی تھی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہو کر استقبال کرتے تھے، اپنی چادر کو اتار کر اس کے لیے بچھونا بناتے تھے کہ حضور اپنی چادر اٹھا کر بچی کے لیے بچھا دے۔ حضور کی ذات بچی کے لیے کھڑے ہو کر ادب میں ملیں، حضور کی ذات کہیں بیٹا نہیں، میری بیٹی میرے جگر کا گوشہ ہے، میری بیٹی میرے جگر کا ٹکڑا ہے، میرے وجود کا ٹکڑا ہے۔ یہ عزت کون دے گا؟ کہ دین نے عزت دی ہے۔ شوہر کو بھی پابند کیا ہے، تم اگر بہتر مومن بننا چاہتے ہو تو عزت سے رہو، اس کا خیال کرو، اس کا احترام کرو، اس سے عزت سے پیش آؤ۔ اس کے بعد جب عورت کو ماں بنا دیا گیا، تب تو اللہ نے انتہائی کر دی کہ اللہ نے فرمایا جب عورت ذات ماں بنتی ہے، بچہ جننے کی تکلیف کو محسوس کرتی ہے اور اسے برداشت کرتی ہے، اس پر صبر کرتی ہے، مجاہدہ عورت کہا اس کو، اس کے لیے جہاد کو کہا، اس تکلیف کو برداشت کرنا۔ فرمایا جب یہ ماں بن جاتی ہے تو میں اس کے قدموں تلے جنت رکھ دیتا ہوں۔ اب جو اس کے قدم چاٹے گا، اس کے پاؤں چاٹے گا، اس کے پاؤں دبائے گا، اس کی خدمت کرے گا تو وہ جنت کو پائے گا۔ اب وہ جنت کو کب پائے گا؟ جب اپنی ماں کو راضی کرے گا، اس کے قدموں کے نیچے جنت رکھ دی ہے۔ تو
کتنی عزت دی دین نے، اسلام نے. یہ تو ایک چھوٹی سی بات ہے، عورت کی بات ہے کہ عورت کو اللہ رب العزت نے جو زندہ درگور ہو رہی تھی اس کو جنت کا ضامن بنا دیا، جنت میں داخل ہونے کی وجہ بنا دیا. بچی ہو شفقت کرو جنت پالو، بیوی ہو ادب کرو احترام کرو نبھاؤ جنت پالو، ماں ہے تو خدمت کرو جنت پالو. جنت کا سامان بنا دیا اسے. تو یہ دین اسلام تو ایسی چیز ہے مگر ہم اسے نہیں سمجھتے، ہم نے اس کی قدر نہیں کی، ہم نہیں اسے سمجھ پا رہے. خدا را دین کو سمجھنے کی کوشش کریں اور اس کی قدر کریں، اس کے احکامات کو سمجھنے کی قدر کریں اور اس پر عمل کرنے کی اللہ سے توفیق مانگیں کہ اللہ توفیق دے کہ سنت پر اور اللہ کے احکامات کے مطابق ہم زندگی گزاریں.